خرگوش اور عقاب۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں خرگوش اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ خرگوش کے بچے دن بھر اچھل کود کرتے رہتے تھے اور ان کے ماں باپ قریبی کھیت میں اپنے بچوں کے کھانے کے لیے اشیاء اکٹھی کرتے تھے۔ شام کے وقت خرگوش واپس لوٹ آتے اور بچوں کو کھانا دیتے۔ دن اسی طرح خوش و خرم گزر رہے تھے۔ ایک دن خرگوش نے دیکھا کہ ایک عقاب اڑتا ہوا آیا اور اچانک جھپٹ کر ایک بچے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑا۔ خرگوش نے عقاب کو کہا، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ خرگوش کی بات سن کر عقاب بولا، اگر تم میں ہمت ہے تو اپنے بچے کو مجھ سے واپس لے کر دکھاؤ۔ اس پر خرگوش نے کہا، دیکھو، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ عقاب بولا، میں تمہارے بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج تو میں خوب مزے لے لے کر اس کا گوشت کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر عقاب قریب ہی ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ اس درخت پر عقاب کے بچے بھی رہتے تھے۔ عقاب نے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر خوب مزے لے لے کر خرگوش کے بچے کا گوشت خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا۔ خرگوش کو اپنے بچے کی موت کا بہت ہی صدمہ ہوا اور وہ عقاب سے بدلہ لینے کی ترکیب سوچنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے عقاب سے بدلہ لینے کا طریقہ سوچ لیا۔ رات کی تاریکی میں خرگوش اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی درخت کے نیچے جا پہنچا جس کے اوپر عقاب اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر سب نے مل کر درخت کی جڑ کے پاس سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ وہ ساری رات مٹی کھودتے رہے۔ اس طرح صبح ہونے تک درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ خرگوش اور اس کے بچے ساری رات مٹی کھود کر تھک چکے تھے۔ اب انہوں نے واپس اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ زوردار ہوا چلنے لگی۔ درخت کی جڑیں تو بالکل کھوکھلی ہو چکی تھیں، اس لیے تیز ہوا کے سامنے درخت کھڑا نہ رہ سکا اور سیدھا زمین پر گر گیا۔ عقاب کے بچے درخت پر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو درخت کے گرنے کی بالکل خبر نہ ہوئی اور وہ درخت کے نیچے دب کر مر گئے۔ عقاب نے اڑ کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ جب عقاب کے اوزان بحال ہوئے تو اس نے اپنے بچوں کو درخت کے نیچے دبا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عقاب کی نظر میں خرگوش کا منت سماجت کرتا ہوا چہرہ آ گیا۔ عقاب سمجھ گیا کہ اسے خرگوش کے ساتھ ظلم کی سزا ملی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ آج کا کام۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، عبید ایک بہت ہی بوڑھا آدمی تھا اور وہ گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ عبید بہت ہی محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ عبید کی ایمانداری کی وجہ سے زمیندار اس پر بہت ہی اعتماد کرتا تھا۔ عبید سے گاؤں کے تمام لوگ بھی بہت خوش تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی۔ کھیتوں میں ہر طرف سنہری گندم لہلہاتی نظر آ رہی تھی۔ کسان بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کی محنت رنگ لائی تھی اور اب گندم کی کٹائی ہونی تھی۔ زمیندار نے عبید کو بلا کر کہا، میں ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، مجھے وہاں 2-3 روز لگ سکتے ہیں، تم کل سے گندم کی کٹائی شروع کروا دینا۔ دوسرے دن عبید اپنے ساتھیوں کو لے کر کھیتوں میں چلا گیا اور گندم کی کٹائی شروع کر دی۔ دن بھر تمام لوگ گندم کی کٹائی کرتے رہے۔ شام ہونے پر ان میں سے ایک شخص نے کہا، آج تو ہم لوگ بہت ہی تھک گئے ہیں، اس لیے کٹی ہوئی گندم کو کھیت میں ہی پڑا رہنے دو۔ کل صبح آ کر پہلے کٹی ہوئی گندم کو محفوظ کر لیں گے اور پھر کٹائی کا کام شروع کر دیں گے۔ سب مزدوروں نے اپنے اس ساتھی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم سب بہت ہی تھک چکے ہیں۔ لیکن عبید اپنے ساتھیوں کے اس فیصلے پر رضامند نہ ہوا اور ان سے کہنے لگا، دیکھو، اگر آج ہم اپنا کام ادھورا چھوڑ دیں گے تو کل کا کام بڑھ جائے گا اور ہمیں اپنا کام نپٹانے میں بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اگر بارش ہو گئی تو ساری گندم ضائع ہو سکتی ہے۔ اس طرح نہ صرف ہماری محنت ضائع ہوگی بلکہ زمیندار کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ عبید کے سمجھانے پر سب لوگوں نے اس کی بات مان لی اور کٹی ہوئی گندم کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس پر ڈھانپ دیا۔
ابھی یہ لوگ اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹائیں چھا گئیں اور کچھ دیر بعد بوندا باندی ہونے لگی۔ لیکن اب عبید اور اس کے ساتھیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ کٹی ہوئی گندم کو اچھی طرح محفوظ کر چکے تھے۔ عبید اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ 2 دن بعد جب زمیندار شہر سے واپس لوٹا تو اس کو گاؤں کے لوگوں نے سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں والوں کی زبانی یہ ماجرا سن کر زمیندار بہت ہی خوش ہوا اور اس نے عبید کو بلا کر انعام سے نوازا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آج کا کام تھوڑی سی زیادہ محنت کر کے ختم ہوتا ہے تو اسے کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔